لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بندو، آج ہر طرف افراتفری ہے، بے سکونی ہے، ہر طرف کشت و خون ہے، کاروبار برباد ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، ظالم حکمران ہمارے سروں پر مسلط ہیں۔ آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ہر طرف بے امنی ہے۔ لوگوں، کیا کبھی سوچا ہے کہ اس بربادی کی وجہ کیا ہے؟ اس بے چینی اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو عذاب برپا ہے، یہ زمین پر جو عذاب ہے، یہ سمندروں میں جو عذاب ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے کچھ اعمال کے سبب، تمہارے یہ جو کرتوت ہیں ان کے سبب وہ اپنے عذاب کا مزہ چکھائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ لیکن اللہ کے بندو، آج یہ قوم پلٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آج اللہ کا عذاب برپا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پورا 1 سال ہو چلا ہے، کورونا کی جو وبا ہے وہ اس قوم پر مسلط ہے، بیماریوں نے گھر کر رکھا ہے، بارشیں ہیں کہ ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ حکمران ہیں کہ جو عوام کا خون چوسے جا رہے ہیں، مہنگائی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں ہمارے اپنے ہی لوگوں کا خون کر رہے ہیں، ادارے رشوت خوری میں پڑے ہیں، امت کی اکثریت جھوٹ سے اپنا کام چلاتی ہے، لوگوں کا مال ناحق کھانے کی کوششیں کرتے ہیں، لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، سود کا کاروبار عام ہو چلا ہے، رشوت خوری عام ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا ہر چیز میں ملاوٹ کیا کرتا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کیا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے اور بدتمیزی سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر طرف دھوکہ دہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر غلط سامان بیچا جاتا ہے۔ لوگوں، یہ سب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کلمے کو سمجھتی نہیں، اس کلمے کو مانتی نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جو کرتا ہے، اگر یہ سمجھ لیتا کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں، اس کلمے کا پڑھنے والا کیسا ہوا کرتا ہے، تو یہ بد امنی کبھی نہ ہوتی، یہ ظالم حکمران کبھی مسلط نہ ہوتے، یہ ایک دوسرے کو دھوکہ کبھی نہ دیتے، یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ کیا کرتے، یہ لوگوں کو مہنگی چیزیں نہ بیچا کرتے، یہ لوگوں کے مال ہڑپ نہ کیا کرتے۔ اللہ کے بندو، 1400 سال پیچھے چلے جائیے، وہ مکہ کے مشرکین تھے، ان کے عقائد خراب تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجا کرتے تھے، لیکن جب اس کلمے کی دعوت آئی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کلمے کی دعوت رکھی ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایک اللہ کو اپنا الہ مان لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ دنیا کے بہترین لوگ کہلائے، اور پھر انہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ لیکن آج دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں، آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ہر طرف یہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر طرف اس مسلمان کو مار پڑ رہی ہے۔ یہودی بھی اس کو مارتا ہے، عیسائی بھی اس کو مارتا ہے، گائے کا پیشاب پینے والا ہندو بھی اس کو مارتا ہے۔ لوگوں کبھی تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں ایک ہی وجہ ہے کہ 1450 سال پہلے وہ جو کامیاب تھے انہوں نے کلمہ کو سمجھ کر پڑھا تھا، اس کلمہ پر وہ ایمان لائے تھے، اس کلمہ کے وہ حقیقی سمجھنے والے اور ماننے والے تھے۔ اور آج کا یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ کو نہیں سمجھتا۔ آج اس کا بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتا ہے، پڑھا کرتا ہے، لیکن اس کو کلمے کے معنی نہیں معلوم، کلمہ کا مفہوم نہیں جانتا۔ اللہ کے بندو، جب 1450 سال پہلے ان کے سامنے اس کلمے کی دعوت رکھی گئی تھی، انہوں نے اپنے سارے بت توڑ دیے تھے۔ مکہ کے گرد انہوں نے 360 بت سجا رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، لات کا بت تھا، منات تھا، عزا تھا، حبل تھا، اوصاف تھا، نائلہ تھا۔ یہ سارے بت انہوں نے سجائے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، لیکن جب لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے ان سارے بتوں کو پاش کیا ہے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں بھائی بن گئے۔ پھر وہ ان کی محبتیں ایسی ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے گڑھے پہ پہنچ گئے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کی مدد سے وَبِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تم کو اللہ نے اپنی نعمت سے بھائی بنا دیا۔ آج یہ سارے مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، فرق کوئی جو ہے وہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، یہ فرقوں میں بٹ گئے۔ وہ مکہ کے مشرک کلمہ کو پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، آج یہ مسلمان ہو کر اس کلمے کو نہ سمجھ کر یہ آپس میں فرقہ ہو گئے۔ اللہ کے بندو، وجہ یہی ہے، انہوں نے کلمے کو سمجھا نہیں۔ آج بھی اگر اس کلمے کو سمجھ لیں، اس کلمے کو پڑھ لیں، اس کلمے کو مان لیں، تو اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین اسلام ایک ہے، لیکن یہ امت فرقوں میں کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، کلمے کو نہیں سمجھا۔ آج ہر ایک بات کی بولی بولتا ہے۔ اس کلمے کو ذرا غور سے سنو، اس کلمے کو ذرا غور کرو۔ ہم جس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گردن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کا پال لگانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جو پریشانی آئے گی اللہ کی طرف سے ہے، ان پریشانیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر کوئی پریشانی آئے، ان پریشانیوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریشانیوں کو دور کرنا چاہے، کوئی اس پریشانی کو ڈال نہیں سکتا۔ نہ یہ قبر والا کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ بابا کچھ کر سکتے ہیں، نہ تعویذ اور گنڈے کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ گھوڑے کا نال کچھ کر سکتا ہے، نہ گائے کا سینگ کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ تعویذ اور گنڈے کچھ کر سکتے ہیں۔
हैं, ना इन कड़ों से कुछ होता है, ना छल्लों से कुछ होता है, ना ये बाबे कुछ कर सकते हैं, ना ये पीर कुछ कर सकते हैं, ना ये मलंग कुछ कर सकते हैं। ये सब के सब अल्लाह की मखलूक हैं। मखलूक कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। वो मक्का के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को माना था, इस बात को कबूल किया था, इसीलिए फिर वो अल्लाह के बेहतरीन बंदे बने, वो अल्लाह की बेहतरीन मखलूक बने। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुज़्दा सुनाया। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। लेकिन आज 1.5 अरब मुसलमान हैं, आज 56 इस्लामी रियासतें हैं। आज अल्लाह मुसलमानों से राजी क्यों नहीं? ये मुसलमान क्यों जलील हो रहा है? इसलिए इसने इस कलमे को उस तरह से नहीं माना, उस तरह से नहीं समझा जो इस कलमा के तकाजे थे। आज इस मुसलमान का हाल देख लीजिए, अल्लाह को छोड़कर इसने गैरों की पूजा पाठ की है, अल्लाह को छोड़कर औरों के दरों पे ये झुका करता है, अल्लाह को छोड़कर तावीज़ और गंडों पे ये अकीदा रखा करता है, अल्लाह को छोड़कर जादू और मंतर पे ये अकीदा रखा करता है, अल्लाह को छोड़कर काले कोयले पे, काले धागे पे ये अकीदा रखा करता है, अल्लाह को छोड़कर घोड़े के नाल पे ये अकीदा रखा करता है, अल्लाह को छोड़कर गाय के सींग पे ये अकीदा रखा करता है, अल्लाह को छोड़कर गंदे जूते पे इसका अकीदा है, गाड़ी के नीचे ये गंदा जूता लटकाता है, अकीदा रखता है कि इस जूते की वजह से मेरी गाड़ी, मेरा घर नुकसान से बच जाएगा। अल्लाह के बंदो, क्या आप कह सकते हैं कि मुसलमान अल्लाह के सिवा इन मखलूकात पर यकीन रखे, अल्लाह को छोड़कर मखलूकात पर अकीदा और ईमान रखे? अगर जो अल्लाह के सिवा किसी और पर अकीदा रखता है, तावीज़ और गंडों पर अगर ये अकीदा रखता है, तो क्या वो शख्स मुसलमान हो सकता है? अपने गिरेबान में झांकिए, अपने आप से सवाल कीजिए, अल्लाह की किताब को देखिए, सहाबा कराम की जिंदगी को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखिए। क्या सहाबा कराम काले धागे पर अकीदा रखा करते थे? क्या सहाबा कराम कड़े पहना करते थे? क्या सहाबा कराम छल्ले पहना करते थे? क्या सहाबा कराम तावीज़ और गंडे लिख कर दिया करते थे या तावीज़ और गंडों पर अकीदा रखा करते थे? क्या सहाबा कराम उनमें जब कोई वफात पाता था, क्या उनकी ये कब्रें बनाया करते थे? क्या उन पर ये झंडे लगाते थे? क्या ये उनके नाम की पूजा पाठ करते थे? क्या उनको औलाद की ज़रूरत होती थी तो ये सहाबा कराम क्या इन कब्रों के सामने झुका करते थे या अल्लाह से मांगा करते थे? क्या ये सहाबा कराम जो अल्लाह के बेहतरीन बंदे थे, अल्लाह की बेहतरीन मखलूक थे, उम्मत के जो सबसे अच्छे लोग थे, क्या इन सहाबा कराम ने जादू और मंतर पर कभी अकीदा रखा था? क्या ये सहाबा कराम कभी घोड़े के नाल की पूजा पाठ किया करते थे? क्या ये सहाबा कराम गाय के सींग पर कभी अकीदा रखा करते थे? नहीं अल्लाह के बंदो, हरगिज नहीं। आज इस उम्मत में ये सारी बिदआत, सारी शिरकियात, सारी खुराफात इस उम्मत के अंदर आ गई। यही वजह है कुरान कहता है ये खुश्की और तरी पर जो अदाब बरपा है, ये ज़मीन पर जो अदाब बरपा है, ये समंदरों में जो अदाब बरपा है, लोगों ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तुम अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, तुमने अल्लाह के साथ अल्लाह की मखलूकात को शरीक ठहराया है। तुम कब्र वालों की पूजा करते हो, तुम गाय के सींग पूजा करते हो, तुम कब्र वालों को अपना इलाह मानते हो, तुम इन पीरों और इन बुजुर्गों की कब्रों पर चढ़ावे चढ़ाया करते हो। तुम पर परेशानी आती है, तुम अल्लाह को नहीं पुकारते, तुम या अली मदद, या रसूल मदद और या गौस मदद के नारे लगाया करते हो। ये हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारे ये अंबिया और ये अवलिया, ये हमारे सरों के ताज थे। आज हमने उनको इलाह के दर्जे पर बिठाकर अल्लाह का शरीक बना लिया, अल्लाह का साजी बना लिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जरा अपने पहलों को भी देखो,
تم سے پہلے ہم نے کیسے لوگوں کو برباد کیا. قل سیروا فی الارض، اے نبی سے کہو ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے کیسے لوگوں کو برباد کیا. کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک ہو گئی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتی تھی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا تھا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا تھا. اس وجہ سے وہ ان سے مدد مانگا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ہم نے ان کو برباد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. ان میں جب کوئی مر جاتا تھا، اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مرتا تھا، بنو علی قبرہ، اس کی قبروں کو یہ تعمیر کیا کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. لوگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ان عیسائیوں اور ان یہودیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. انی انہاکم عن ذلک، لوگوں میں تمہیں منع کرتا ہوں تم یہ کام کبھی نہ کرنا جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا تھا. ان پر اللہ کی لعنت تھی. اگر تم کرو گے، اگر تم مسلمان ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود، اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے باوجود، اگر تم نے قبروں کو پوجا پاٹ کیا، قبروں کو پختہ بنایا، قبروں پر جھنڈے لگائے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو جنہوں نے قبروں کی پوجا پاٹ کی تھی. اگر تم کرو گے، لوگوں خود فیصلہ کرو کہ اللہ کے رسول کی یہ بات اس قوم پر صادق نہیں آئے گی، اس قوم پر ثابت نہیں ہوگی کہ جب قبروں کی پوجا پاٹ یہود اور نصارہ کریں تو وہ لعنت کے مستحق ہوں. آج یہ کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کر، آج اگر یہ نبیوں کی، ولیوں کی قبروں کی پوجا پاٹ کرے تو بتاؤ اللہ کے رسول کی بات صادق ہوگی یا نہیں. لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو. وہ لوگ تعویذ اور گنوں پر عقیدہ رکھا کرتے تھے. آج اس قوم کی اکثریت، اس امت کی اکثریت تعویذ اور گھنٹوں کی پجاری ہو گئی ہے. اللہ کی کتاب کہتی ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تیرے لیے کوئی تکلیف لکھ دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تکلیف کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اِلَّا هُ، مگر وہ اللہ ہے ٹالنے والا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ تیرے لیے کوئی بھلائی لکھ دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اگر اللہ کی طرف سے پریشانی آئی، نہ یہ تعویذ ٹال سکتے ہیں، نہ یہ قبر والے ٹال سکتے ہیں، نہ اس کڑے سے پریشانی دور ہو سکتی ہے، نہ اس جھلوں سے دور ہو سکتی ہے، نہ گائے کا سینگ دور کر سکتا ہے، نہ گھوڑے کا ڈال دور کر سکتا ہے، نہ یہ تازیہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ دلدل کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے بندو یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. ان کو تو اللہ کے بندو ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. فنا ہونے والی چیز کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی، فنا ہونے والی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ اللہ ہے، الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. جب کچھ نہیں تھا وہ اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ اللہ ہوگا. اس اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کو اپنا معبود برحق مان لو، اس کے نام کی نظر و نیاز کرو، اس کو اپنا معبود جان لو، اسی کو تکلیف دینے والا، تکلیف ڈالنے والا مان لو. یہ مخلوقات کچھ نہیں کر سکتی. اگر یہ عقیدہ رکھ لیا تو جان رکھو کہ جنت کے تم حقدار ہو، اور اگر اس کے برعکس عقیدہ بنایا تو سمجھ لو جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. میری بات نہیں، میرے اور آپ کے رب کی بات ہے. میرا اور آپ کا رب کہتا ہے سورہ مائدہ کے اندر اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا،
फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है। व मावाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों को कोई मददगार ना होगा। और सुनो, मेरा रब कहता है, आपका रब कहता है, शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा जो उसके साथ शिर्क करेगा। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, हाँ इसके अलावा जो गुनाह होंगे रब चाहेगा माफ कर देगा। अल्लाह के बंदो, अगर चाहते हो तुम्हारी नमाजों की कीमत उठे, तुम्हारे रमज़ान के रोज़ों की कीमत उठे, तुम्हारी ज़कात की कीमत उठे, तुम्हारी तहज्जुद की कीमत उठे, तुम्हारे नेकियों की कीमत उठे, तो अपने अकीदे को शिर्क से पाक कर लो। और अगर अकीदे में शिर्क हुआ तो समझ लो ये सारी नमाजें, ये सारे हज, ये सारे रोज़े, ये सारे उम्रे, ये सारी इबादत फजूल हैं। अल्लाह की किताब कहती है, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, आमाल से थके हुए आएंगे, आमाल बर्बाद करके गरम जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह अपने 18 अंबिया का जिक्र सूरह नाम में करके फरमाते हैं, वलौ अशरकू, अगर बिलफर्ज महाल ये अंबिया भी शिर्क करते, लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, जो इन्होंने आमाल किए ये बर्बाद हो जाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब करके फरमाते हैं कि ऐ नबी, वलक़द ऊहिया इलैका, और आप पर यह वही की जा रही है, वइलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी यही वही की गई थी। लइन अशरकता, के नबी बिलफर्ज महाल, अगर आपने शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुका, आपके भी आमाल बर्बाद हो जाएंगे, वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क कभी नहीं किया, वो शिर्क से पाक थे, शिर्क से मुबर्रा थे। हमें समझाने के लिए कहा कि अगर नबी भी शिर्क करे, शिर्क के होने पर सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। लोगों, आपसे आपकी इस्लाह के लिए आए हैं, यही दरख्वास्त करते हैं कि अपने अकायद को पाक कर लो, शिर्क से पाक कर लो, अपने आमाल को दुरुस्त कर लो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी। अगर मज़ीद तफसील चाहते हैं, ये हमारा लिटरेचर है, बिला कीमत तकसीम करते हैं। आपकी तरह मजदूर लोग हैं, कोई आपसे चंदा पैसा नहीं मांगते। वमा अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस दावत पर कोई अजर नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। मगरिब के बाद इंशाअल्लाह 12 नंबर में मस्जिद तौहीद है, मेन रोड पर आइए, दर्स कुरान सुनिए, अपने अकायद और अमाल की इस्लाह कीजिए और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। क्या अजब कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें दुनिया में भी हम पर नाजिल कर दे और आखिरत में भी हमें अपने अजाब से बचा ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।